آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں طائف کی سرزمین پر، وہی طائف جہاں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے قدم رکھے، وہی طائف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس شہر طائف میں بہت عظیم و بابرکت مقامات ہے۔ یہ جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہے مسجد ابن عباس۔ اس کے ساتھ ایک پہاڑی ہے اور پہاڑی پہ وہ پتھر جو میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ طائف کا شہر مکہ سے مشرق کی جانب تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ویسے ہی یہ علاقے سرسبز و شاداب اور نہایت سرحیز ہے، جگہ جگہ چشمے بہتے ہیں، پھلوں کے باغات ہے۔ یہ علاقہ عربوں کے لیے صحت افزا مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے باغات مکہ کے سرداروں کی ملکیت ہے، جو غرور و تکبر، بت پرستی اور مشرکانہ افعال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سرداران قریش نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر 27 شوال بمطابق 619 عیسوی تبلیغ اسلام کے لیے طائف شہر تشریف لے گئے، جہاں تقریباً 20 دن قیام فرمایا۔ قبیلہ بنو ثقیف نے کے 3 سرداروں یالیل، مسعود اور حبیب کو جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور وہ نہایت ہتکمیز لہجے میں گفتگو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو مجروح کیا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان خیالات کو اپنے تک ہی محدود رکھو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائے۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی گئی تو ان کی سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ اوباش اور آوارہ لڑکوں کو پتھر مارنے پر معمور کیا جو سنگ باری کرتے، تو اسی دوران آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، اور یہ جس جگہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ آقا علیہ السلام کو اوباشوں نے پتھر مارے تھے۔ جب طائف کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو پتھر مارنے پر معمور کیا، جب وہ سنگباری کرتے تھے تو حضرت زید سینہ سپر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ اسی دوران آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لہان ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹہنوں پر پتھر مارے تو آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، اور جب آپ بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر ایک باغ میں لے گئے جو عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار نبوت کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا تھا، اور طائف کے شہر میں یہ سعادت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کو دھویا اور چہرہ اقدس پر پانی کے چھینٹے مارے تو آپ کو قدر ہوش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، اپنے بے بسی، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نگاہوں میں بے قدری ہوئی تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہی درماندہ عاجزوں کا مالک ہے، میرا مالک بھی تو ہے، آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ بیگانہ ترش رو کے یا اس دشمن کے جسے میرے معاملے پر قابو ہو؟ اگر تو مجھ سے راضی نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری حفاظت و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ تیری ناراضگی اور غصہ مجھ پر نہ ہو،
مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے۔ نیکی کرنے اور بدے سے محفوظ رہنے کی طاقت تیری طرف سے ہی ملتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے یہ دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد وہ اباش لڑکے پہاڑی پر چڑھے اور ایک پتھر اوپر سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اوپر جب پتھر کو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اے پتھر، اگر تم اللہ کی مرضی سے معمور ہو کے میری طرف آ رہے ہو تو آ جا، اور اگر تم اپنی مرضی سے اور یہ اباش تجھے پھینک رہے ہیں تو ادھر ہی رک جا۔ یہ پتھر اسی مقام پہ اوپر ہوا میں رک گیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وسلام علیہا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ طائف میں اس دن کو سخت دن قرار دیا، اور فرمایا کہ طائف کے اس واقعے کے بعد جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تکالیف اللہ نے دیکھ لی ہے جو اہل طائف نے آپ کو پہنچائی۔ پہاڑوں کو کہ فرشتوں کی طرف اشارہ کر کے جبرائیل امین نے کہا، اس فرشتوں کو جو چاہے حکم دے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ حکم دے تو طائف کی پوری بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، اس لیے یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرتے؟ چنانچہ فرمایا، نہیں، میں ان کی تباہی نہیں چاہتا۔ فرمایا، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سارا واقعہ اسی جگہ پہ نمودار ہوا۔ اس جگہ کو مسجد نبی یعنی مسجد رسول یا مسجد ابن عباس کہتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زخمی ہوئے، خون بہا، لیکن آپ نے بد دعا نہ دی، بلکہ فرمایا، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہی وہ کردار تھا جس نے دلوں کو جیت لیا، اور بعد میں یہی طائف اسلام کا مضبوط قلعہ بن گیا۔ جب آپ مسجد ابن عباس میں داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ خاموش فضا، پاکیزہ ماحول اور تاریخی دیواریں جو صدیوں کی گواہ ہے۔ نمازیوں کے چہرے پرسکون، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت گاہ مقام ہے بلکہ تاریخ کی سانس سے لیتی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ یہاں کر یوں لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ اس مسجد کا نام جس ہستی کے نام پر ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اس دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر سکھا۔ حضرت ابن عباس نے بعد میں فقہ، حدیث اور تفسیر میں جو علمی خدمات انجام دیے وہ آج بھی علماء کرام کا سرمایہ ہے۔ یہ امامت اور درس و تدریس کے اثار اسی مسجد میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو طائف ضرور جائیے اور اس عظیم مسجد میں نفل نماز ادا کیجیے، دعا مانگیے، شاید آپ کی کوئی دعا وہاں قبول ہو جائے، شاید آپ کا دل کسی روحانی خوشبو سے مہک اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس مقامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے روحانی فیض حاصل کرنے کی سعادت بخشے، آمین۔ میری دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے اور ہر مصیبت سے محفوظ